بات میں عرض کروں، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی بہت عظیم الشان شخصیت، کون ان کو نہیں جانتا، جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی جد و جہد کی اور اس کی پاداش میں کئی سالوں تک مالٹا کی جیل میں اسیر رہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ میں اسیر مالٹا لکھا جاتا ہے۔ کئی سالوں تک وہاں رہے اس کی پاداش میں کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کی تحریک چلائی انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے، اور ان کے ساتھ ایک جم غفیر تھا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، بہت عظیم الشان عالم، فاضل، محدث، فقیہ اور بزرگ و صوفی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملی مسائل اور سیاسی مسائل ان کو لے کر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کی عظیم الشان تحریک چلائی، جس تحریک کا نام تاریخ کے اندر ہے ریشمی رومال تحریک۔ اور انہی کے شاگرد تھے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ ایک طرف سیاسی جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا تو ایک طرف حدیث اور فقہ اور تفسیر اور علوم دین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، یہ دونوں چیزوں کو لے کے چل رہے تھے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر واپس آئے تو دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ان کے استقبال میں۔ دنیا بھر سے لوگ اس اجلاس کے اندر شریک رہے، مشائخ تھے، علماء تھے، فقہاء تھے، طلباء تھے، عام لوگ تھے، سب کے سب شریک ہوئے۔ اس میں حضرت شیخ الہند کی تقریر ہوئی، میں بس اس کا ایک اقتباس آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اس تقریر کے اندر بہت ساری باتوں کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مالٹا کی جیل میں رہتے ہوئے اس بات پر غور کرتا رہا کہ امت اسلامیہ کی زبوں حالی اور ان کی پسماندگی اور ان کی پستی کی وجہ کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا وہ دو باتیں یہ ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، مولانا نے اسی کو علم سے تعبیر کر دیا، قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپس کے اختلافات، انہوں نے کہا یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے امت پستی کی طرف جا رہی ہے، ذلت کی طرف جا رہی ہے، نکبت کی طرف جا رہی ہے، یہاں تک کہ انتہائی پسماندگی کا شکار ہو گئی۔ کہا کہ یہ دو وجوہات ہیں بھائیوں، وہاں پر علماء کا جم غفیر تھا، سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا میں اسی لیے قرآن کریم کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے مالٹا کی جیل کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ لکھ کے لایا ہوں۔ یہ جو ترجمہ مشہور ملتا ہے شیخ الہند کا ترجمہ، وہ مالٹا کی جیل کے اندر لکھا گیا تھا، کچھ پارے اس کے باقی رہ گئے تھے جو بعد میں حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کیے۔ یہ بزرگوں کا بھی عجیب ہے حال، جہاں بھی ہے امت کی فکر میں، جہاں بھی ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کی فکر میں ہے، ان کے اندر دینی جذبہ، ان کے اندر ملی جذبہ، ان کے اندر اللہ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، قرآن سے لگاؤ جوڑ اور جو ہے اخلاق اور نیکیاں پیدا کرنے کی جد و جہد، اسی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو بھائیوں یہ دو باتیں پیش کی، قرآن سے دوری اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپسی اختلافات، لہٰذا آپسی اختلاف کو نظریاتی طور پر دلائل کی بنیاد پر رکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کٹنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ علم کے ساتھ اور اختلافات کو دور کر کے اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جس کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ ہے حکمت عملی۔ حکمت عملی کے بغیر ہم سب کے سب متحد ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔
بھیڑ تو جمع ہو جائے گی، لیکن بھیڑ جمع ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بھیڑ جمع ہو لیکن حکمت عملی کے ساتھ، غور و فکر کا مادہ ہو، سنجیدگی کے ساتھ حالات کا جائزہ لینے کا ان کے اندر جو ہے جذبہ موجود ہو، قابلیت موجود ہو، حالات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، کس طرح حل کرنا چاہیے، کس طریقے پر لوگوں کو جوڑنا چاہیے، یہ حکمت عملی کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس لیے حکمت عملی کو اختیار کرنا ہے۔ چوتھی چیز، مولانا نے 2 باتیں عرض کی، میں 2 مزید کر رہا ہوں اس میں۔ ایک بات تو میں نے عرض کی حکمت، اور آخری بات یہ ہے ہمت۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمت۔ خالی حکمت آ گئی تو بزدلی آ سکتی ہے، خالی حکمت بزدلی پیدا کر سکتی ہے، اس لیے حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ہمت عملی بھی ہونا چاہیے۔ آدمی کے اندر ہمت ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اور اس میں بعض روایتوں میں جبن کا لفظ بھی ہے۔ جبن کے معنی ہے بزدلی، اے اللہ میں بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں۔ آدمی کے اندر ہمت ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، انگیز کرنے کی صلاحیت ہو، حالات کو انگیز کرنے کا اس کے اندر مادہ ہو، یہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو بھائیو، اس وقت میں 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا مطلب انہیں 4 ہی ہیں، انشاءاللہ دوسرے علماء اور بھی پیش کر دیں گے آپ کے سامنے، لیکن